اگر تم زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو، تمہارے کچھ خواب ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی نام ہو، تمہاری ایک الگ پہچان ہو، تو اپنی زندگی کے 2 اصول بنا لو۔ پہلی بات یہ کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گرا دو۔ ایک عقل مند بوڑھا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ ایک بھلا آدمی اسے ملا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ چلتے چلتے کھیت سے گزرے۔ کھیت کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان اس بھلے آدمی کا گھر بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کے گھر سے اس کی غربت ظاہر ہوتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن اس میں کوئی فصل نہیں اگائی، تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ ہم بیچ دیتے ہیں اور کچھ پی لیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ رات کو جب سونے کے لیے چلے گئے تو بوڑھا آدمی اٹھا اور اس نے وہ بھینس کو لی اور پہاڑ سے گرا کر خود غائب ہو گیا۔ جب وہ بھلا آدمی صبح جاگا تو اس نے اپنی بھینس کو غائب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہی بھینس اس کی کمائی کا واحد سہارا تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کھیتوں میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ ہل چلا کر بیج بو دیے۔ اس کی فصل بہت اچھی ہوئی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ خالی میں اس کی بھینس ہی تھی جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ بھینس کے دودھ سے ہی مطمئن تھا۔ وہ بھینس اس کا کمفرٹ زون تھا۔ جب بھینس نہیں تھی تو اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی بھینس ضرور ہوتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے، زندگی میں کچھ کرنے سے روک رہی ہوتی ہے۔ وہی ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی بھینس کو اس پہاڑ سے گرا دو اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ دوستو، اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 نمبر اصول بنانا، زندگی میں آنے والی مشکلوں کو اپرچونٹی بنانا سیکھ لو۔ یہ مشکل کے اندر ایک موقع ضرور ہوتا ہے جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، جس کو آپ ایک اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنی زندگی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دوستو، اس طرح ایک ایگل تیز ہواؤں کی، تیز طوفانوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، تو یہ ایک سائیڈ پہ نہیں ہوتا۔ اس طوفان کی طرف سفر کرتا ہے جہاں پہ باقی پرندے ڈرتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ایگل طوفان کے اندر گھس جاتا ہے اور بلندی تک جانے کے لیے تیز ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایگل سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹھکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں تاکہ کامیاب زندگی گزار سکیں۔